تو چلیں ہم ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن موجود ہیں. خاور تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو. یہ جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہی ہے, ایک کا مزاحمتی بیانیہ ہے, دوسرے کا جی ریکنسیلیٹری ٹون ہے, آپ کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے, تو اب ہم کیا انہیں مزید قریب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جے یو آئی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں دو سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہے, یہ جو آگ اور پانی کا ملاپ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, یا ہمیں نظر ملتا ہوا آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بانی پی ٹی آئی کے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, تو بالکل مل رہے ہیں. دیکھیں سیاست کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹائم پاکستان کی سیاست کے اندر تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ جو ممکنات ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے اور موجودہ حکومت اس وقت جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, دونوں کی رائے یہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے چوری شدہ ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر روز جب بھی میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں. اور دوسری طرف ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ پہلے دن سے یہی نقطہ نظر ہے. اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ جو رائے ہے کہ جناب اعلیٰ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہمیشہ کی طرح اپنائے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران یہ بولیں کہ جناب اعلیٰ وفاق کے اندر حکومت جو ہے دیکھیں وہ اتحادی ہے, تو وہاں پہ ہم نے بحالت مجبوری حکومت لی ہے, اور ہماری حکومت صرف پنجاب کے اندر ہے, اور وفاق کے اندر جو بھی کرسٹم ہو رہا ہے تو اس کو آپ ڈفلیکٹ کریں, اور پنجاب کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں مریم صاحبہ جو مختلف پروجیکٹس آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جن کی تشہیر کر رہی ہے تو اس کا آپ کریڈٹ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں وہ 90s کے دور کے اندر ہی لگتا جی رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے, تب شاید ایسا ممکن تھا. آج کل مزاحمت کہاں ہے خاور؟ نواز شریف تو خاموش ہیں, میں نے تو لاسٹ ان کا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا جس سے کچھ ایسا بیانیہ بنے کہ کچھ وہ الگ ہی بات کر رہے ہیں. بیانیہ وہ اس طرح کا بیانیہ ہمیں نہیں نظر آ رہا, لیکن کل آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک ہاسپٹل کا وہ دورہ کر رہے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ, اور پنجاب حکومت کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کی جو مختلف میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھ کے چیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ فوکس ان کا اپنی بیٹی کی پروگرس کے اوپر ہے. وہ ان کی خواہش ہے کہ بیٹی ان کی کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئیں, اور ظاہر ہے اب جو پارٹی کی صدارت میں ان کے پاس آ جائے گی تو پھر جو ہیئر اپیرنٹ ہے جو پارٹی کی جو وارث ہے وہ ظاہر ہے مریم صاحبہ ہی فیوچر کے اندر ہوں گی. لیکن خاور صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ خاموشی سے کیا جا رہا ہے؟ بیکاز شہباز شریف صاحب نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا, اور جو پھر پارٹی نے جو دن چنا ہے میاں محمد نواز شریف کو ایک بار پھر صدر بنانے کا, وہ بھی بڑا تاریخی دن ہے 28 مئی. تو اندر خانے بڑے چپکے چھپاتے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. دیکھیے میں وہی عرض کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپی رہ نہیں جاتی. مطلب یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی وہ مولانا حمداللہ صاحب کی جو آپ ریفرنس دے رہے تھے کہ جی وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا ممکن نہیں. مطلب یہ ہے کہ خواہش ان کی ضرور ہے بالکل کہ ہمارا جو بیانیہ ہے کہ ہم مزاحمتی جماعت ہیں, جو ووٹ کی عزت والی جماعت ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے, وفاق کے اندر بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کے لوگ وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی معاملات ساتھ ساتھ چلیں. تو ایسا ہے نہیں ہے. آپ کو تمام تر جو ہے تنقید برداشت کرنی پڑے گی, جو بوجھ ہے حکومت کا وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی والے بے شک وہ یہ کہیں گے جی ہم تو دیکھیں ہم تو صرف سپورٹ کر رہے ہیں, حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی حمایت کے اوپر ہی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے. آپ نے صدارت لی, آپ نے جو ہے اسپیکرشپ لی, آپ نے جو ہے چیئرمین سینٹ آپ بن گئے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے آپ یہ ساری چیزیں لیں اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے دیکھیں ہم تو حکومت میں ہے کوئی نہیں ہے, یہ ساری حکومت نون لیگ کی ہے. لہذا لوگ اب ظاہر ویل اویئر ہیں, اور یہ جو انفارمیشن ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے, تو اس طرح کی بیانیت کامیاب ہونے نہیں ہے. جو آپ نے بات کرنی ہے
وہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جی کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور لوگ آج کل آپ نے دیکھا کہ جتنے مرضی آپ نے وہ پانی پی ٹی آئی جو جب ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، ہم اکثر بات کیا کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا ایک ایک حلقے کے اندر دو تین نشانات ہیں ان کے ایم پی ایز کے مختلف اور ایم این اے مختلف، کیسے لوگ دیں گے؟ دیہات کے اندر کیا مسئلہ ہوگا؟ لیکن لوگوں نے دیکھا پر چن کے ووٹ دے دیا. بالکل. اور خود بھی جیسے کہ ہاں فواد جی چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے مذاکرات کے حوالے سے، ظاہر وہ کہہ رہے ہیں تو پریزنس بڑی ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ خاور ہمارے ساتھ تھے.